تو سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، ڈالر ہے، ترکی کے پاس نیٹو کے اسٹینڈرڈ، نیٹو جو ہے نا نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اس کی سیکنڈ بگیسٹ فورس ہے ترکی، مطلب امریکہ کے ساتھ الائنمنٹ ہے ان کی، امریکہ کی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ نیٹو کیا ہے؟ امریکہ کی فورس ہے نا، سب سے بڑا پارٹنر امریکہ، اس کے بعد ترکی ہے۔ تو ترکی کے پاس نیٹو سٹینڈرڈ ملٹری انڈسٹری ہے، ڈرونز ہیں جو وہ بنا رہے ہیں پاکستانیوں کو، تو وہ پہلے سے دے رہے ہیں، یہ ساری کہانی تو پہلے سے چل رہی ہے۔ پاکستان کے پاس کیا ہے؟ پاکستان میں نوکری اور تو کوئی ہے نہیں، فوج میں بھرتی کے لیے سفارشیں ہوتی ہیں، تو فوج بھرتی کرو، ٹریننگ کرو۔ مکہ ایگریمنٹ ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان فرماتے ہیں کہ 3 ممالک پاکستان، ترکی اور سعودی عربیہ، ان میں سے کسی ایک پر حملہ تمام پر حملے کے مترادف ہوگا۔ اچھا بھی ٹھیک ہے، یہ تو پھر اصل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا نا، بالکل نیٹو کے پیٹرن پہ۔ اب نیٹو ایک عجیب و غریب رول ماڈل ہے، ہماری بدقسمتی کہ ہم نے چونکہ ہر دور میں ایک رومن امپائر پال رکھی ہوتی ہے۔ ایک پر حملہ، تینوں پر حملہ۔ اس معاہدے کے بعد بھارت میں کوحرام مچ چکا ہے، اور بھارت کے میڈیا کا جو حشر نشر ہو چکا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس وقت آگ لگ چکی ہے، اور آگ کے شعلے جو ہیں وہ ہمیں یہاں سے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ اگر اسرائیل ہماری لے لیا آ کے تو بھی ہم خوشی خوشی دے دیں گے، ہم لڑیں گے نہیں۔ اگر آپ اسرائیل ترکی پہ حملہ کرے گا تو پاکستان ول بی پلئنگ کرکٹ ناٹ پارٹیسپیٹ۔ یہ باتیں انہوں نے واشنگٹن میں کی ہے، تو ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے، گو اہیڈ، سائن دا ڈیل۔ ٹائمنگ چیک کریں، ایران کے ساتھ جنگ کا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے۔ ہوتیز جو ہے وہ ایران کے الائنس ہیں، وہ یمن سے میزائلز اور ڈرون اٹیکس سعودی عرب کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ سعودی ٹیریٹری کے اوپر پریشر ہے، اور ہم نے سعودیز کے ساتھ سرو بھی کیا ہے، ٹرین بھی کیا ہے۔ انتہائی سخت غلطی، ہم نے قصے تو سنے ہیں خالد بن ولید کے، ہم نے قصے تو سنے ہیں کہ جناب بڑا زبردست قسم کے فائٹرز ہوا کرتے تھے، 1400 سال پہلے ہوتے ہوں گے، لیکن آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اس وقت سعودی طاؤس و رباب میں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انتہائی پیڑا حال ہے سعودی فوج کا، اور جان بوجھ کے سعودیہ کی فوج کو کمزور ہی رکھا جاتا ہے کہ وہ بادشاہت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ پولیس انہوں نے اپنی تگڑی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ صرف ڈائریکٹلی منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر اور سعودی شاہی خاندان کی پروٹیکشن کے لیے کرتی ہے، اور اس کے پاس اس قسم کے ویپنز نہیں ہوتے کہ وہ تختہ الٹ سکیں، تو اس لیے جو ہے وہ کرائے کے فوجی لائے جاتے ہیں سعودی عرب کے اندر یہ کام کرنے کے لیے، اور اسی لیے پاکستان کو کرائے کے فوجی کے طور کے اوپر رکھا گیا ہے۔ لیکن امریکہ کو لگ یہ رہا تھا، میری اطلاعات کے مطابق جو میں رپورٹنگ کر رہا تھا، کہ صرف پاکستانیوں کے اوپر اعتبار نہ کیا جائے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیفنس پیکٹ کیا گیا ہے، کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر اصل ٹارگٹ ایران ہے؟ کیونکہ ہماری اطلاعات یہ ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہماری سورسز وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کی مرضی سے یہ اتحاد گرین لائٹ کے بعد یہ کام کیا گیا ہے۔ اب میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ ایگریمنٹ آفیشلی ایران کے نام کے اوپر کیا گیا ہے، لیکن اسٹریٹجک انوائرمنٹ اور سورسز کی انفارمیشن کو دیکھتے ہوئے بہت سے اینالسٹ اور سورسز اسے ایران کے خلاف ہی ایک معاہدہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، اور ایک الائنمنٹ بتا رہے ہیں جو امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہو رہی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر اصل سوال کیا ہے جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے اور آپ تک پہنچانا ضروری ہے، کہ بھائی یہ جو اتحاد ہے، دفاعی معاہدہ ہے، یہ کس کے خلاف ہے؟ بات تو یہ ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا سنی ممالک کا اتحاد ہے، اور صدر ٹرمپ کھل کے بار بار کہہ چکا ہے کہ شیعہ بہت بیڈ ہے، سنی بہت گڈ ہے۔ ذہن میں تو آپ کو یہ چیزیں رکھنی چاہیے نا۔ تو پھر سوال ہے کہ کس کے خلاف ہے؟ آفیشل طور کے اوپر وہ کہتے ہیں بھائی کسی ایک ملک کے خلاف نہیں ہے، لیکن جیو پالیٹکس میں کبھی بھی کوئی بھی الائنس ویکیوم کے اندر نہیں بنایا جاتا۔ ٹائمنگ چیک کریں، ایران کے ساتھ جنگ کا جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے۔ ہوتیز جو ہے وہ ایران کے الائنس ہیں، وہ یمن سے میزائلز اور ڈرون اٹیکس سعودی عرب کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ سعودی ٹیریٹری کے اوپر پریشر ہے، اور ہم نے سعودیز کے ساتھ سرو بھی کیا ہے، ٹرین بھی کیا ہے۔ انتہائی سخت غلطی، ہم نے قصے تو سنے ہیں خالد بن ولید کے، ہم نے قصے تو سنے ہیں کہ جناب بڑا زبردست قسم کے فائٹرز ہوا کرتے تھے، 1400 سال پہلے ہوتے ہوں گے، لیکن آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول،
ताउस और रबाब, आखिर इस वक्त सऊदी ताउस और रबाब में जो हमने अपनी आंखों से देखा है, इंतहाई पैड़ा हाल है सऊदी फौज का, और जानबूझ के सऊदिया की फौज को कमजोर ही रखा जाता है कि वो बादशाहत के लिए खतरा न बने। मक्का एग्रीमेंट एक दिफाई मुआहदा है और हमारे दफ्तर खारजा के तर्जुमान फरमाते हैं कि 3 ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया, इनमें से किसी एक पर हमला तमाम पर हमले के मुतरादिफ होगा। अच्छा भी ठीक है, ये तो फिर असल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ ना, बिल्कुल नेटो के पैटर्न पे। अब नेटो एक अजीबोगरीब रोल मॉडल है। हमारी बदकिस्मती कि हमने चूंकि हर दौर में एक रोमन अंपायर पाल रखी होती है, हमने नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरा कुर्रा ही ऐसा है। तो नेटो जिसकी दहशत, जिसकी शान शौकत बहुत है, उसके पैटर्न पे हम अक्सर मुआहदे करते रहते हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने इसी नौयत का एक मुआहदा किया था और वो किधर गया आज तक किसी को खबर नहीं। लेकिन ये मुआहदा है किधर? किसी ने इसका टेक्स्ट देखा है, किसी ने इसका मतन देखा है, वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज किधर है? तीनों ने एक मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया कि जी ये हमने आपस में तय किया है, जिसकी रूह से एक पर हमला, बाकी सब पर हमला। लेकिन बीबीसी ने, राइटर ने और बहुत से मीडिया आउटफिट्स ने इसको एक नामुकम्मल, मुबहम और इंतहाई कंफ्यूजिंग एग्रीमेंट करार दिया है। कोई जाहिर है जब तक आप लॉलीपॉप पे गुजारा करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। मीडिया भी अब नए दौर का मीडिया है, यूं कहना चाहिए कि ये मीडिया भी जेन ज़ी है। इसको आप बहला फिसला के टॉफियां देकर वरगला नहीं सकते, कुछ ना कुछ बताना और देना पड़ेगा। यह तक क्लियर नहीं है कि इन तीनों में से एक मुल्क यानी पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो अपनी एटमी छत्र छाया इन सब के साथ शेयर करेगा। इसका भी कहीं तज़किरा नहीं है कि टर्की जो नेटो का मेंबर है, वो मुतसादम सूरत हाल में क्या रवैया इख्तियार करेगा। मतलब ये वो चीजें जो एक सेंसिबल आदमी को भी कंफ्यूज करके रख देती हैं। चलिए इन मुबाहिसों और मुंह शगाफियों को एक साइड पे रखते हुए एक सीधा साधा सा देहाती सर्वे कर लेते हैं, सवाल जवाब कर लेते हैं कि जिससे आप महसूस करेंगे कि इस मुआहदे की कलई एक लम्हे में खुल जाती है। एक सवाल है, पहला सवाल, अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या तुर्की और सऊदी अरेबिया अपनी अपनी फौज को पाकिस्तान के दिफा के लिए मुख्तस करेंगी, इंडिया के साथ लड़ाई करेंगी? इसका जवाब सीधा है, ऑब्वियस है कि ये क़यामत तक नहीं करेंगी क्योंकि कर सकती नहीं है। तो फिर ये क्या ढकोसला दे रहे हैं आप, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अब अगर फॉरेन ऑफिस का तर्जुमान इस पर भी इंसिस्ट करे कि नहीं जनाब करेंगी, तो फिर हम इतनी गुजारिश तो जरूर कर सकते हैं ना, हक बजाने में, कहने में कि भाई वो दस्तावेज तो शेयर करो। और वो दस्तावेज फॉर्म 47 नहीं होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, क्योंकि हम उसको अब जगह जगह वेट करवाएंगे, चेक करेंगे, फिर बात करेंगे। फिर सवाल नंबर 2, क्या तीनों पार्टियां यकजा होकर यानी सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान गजा में होने वाली बर्बरियत का इंतकाम लेंगी, उस पर रद्द अमल शो करेंगी, रिएक्ट करेंगी, किस हद तक करेंगी? इसका जवाब भी यकीन कीजिए एग्जैक्टली वही है जो पहले सवाल का। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। क्या तुर्क फौजें सऊदिया के शाना बशाना यमनी होसियों के खिलाफ लड़ेंगी? एक पर हमला, तीनों पर हमला। इस मुआहिदे के बाद भारत में कोहराम मच चुका है और भारत के मीडिया का जो हशर नशर हो चुका है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त आग लग चुकी है और आग के शोले जो हैं वो हमें यहां से भी नजर आ रहे हैं। भारतीय मीडिया की चीखें इंतहाई दिलचस्प हैं और सबसे अहम तरीन चीज यह है कि भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने मिलकर खित्ते में से अमेरिका को भी फारिग कर दिया है। मक्का मुकरमा में होने वाला मुआहिदा, ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट, पहला नतीजा आ चुका है, बल्कि इसे पहला गैर सरकारी, गैर हतमी नहीं बल्कि सरकारी और हतमी नतीजा ही समझे। नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया आसमान सर पे उठा चुका है और इस हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि शायद अब ये मामला 3 मुल्कों तक बाकी ना रहे। नाज़रीन किराम, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये बिल्कुल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो एक साइन हुई थी
اسی طرز کی ٹریٹی ہے. مکہ ٹریٹی جو ہے وہ بالکل نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی کی طرز کی ہے جسے کچھ ملکوں نے سائن کیا تھا, اور اس کا آرٹیکل 5 تھا اٹیک آن ون اٹیک آن آل. اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ایک پر حملہ, اس کے سگنیٹریز تمام تر ممالک پر حملہ تصور ہوگا اور آٹومیٹکلی یہ آرٹیکل انووک ہو جائے گا اور پھر جنگ ہوگی. اب اس سب کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ نیٹو بھی ایسے ہی بنی تھی, مزید ممالک شامل ہوتے رہے, بلکہ اب تو 1-2 سال پہلے بھی نیٹو میں ملک شامل ہوئے. تو اسے نہ صرف مسلم نیٹو کہا جا رہا ہے بلکہ اسے ایک ایسے اتحاد کا آغاز کہا جا رہا ہے کہ یہ اب 3 ملکوں تک نہیں رہے گا. سب سے پہلے میں کچھ ڈیٹیلز رکھ دیتا ہوں. سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس مکہ کے قصر الصفا میں ہوا, جس میں سعودی عرب کی جانب سے ولی عہد محمد بن سلمان, ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور پاکستان کی جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم شریک ہوئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے. معاہدے کو مکہ ڈیفنس جوائنٹ ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان, وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مکہ مکرمہ میں اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ معاہدے کے تحت تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا. معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے. سعودی عرب, ترکی اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا. اور اس سب کے اندر ناظرین کرام یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر اس موقع پر وہاں پر موجود تھے. اور ایک اہم ترین چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان, سعودی اور ترکیہ کے درمیان کافی عرصے سے اس پر کام ہو رہا ہے, لیکن جو ابھی ریسنٹ ایک فیلڈ مارشل آصم منیر کا دورہ تھا ترکیہ کا, اس میں اسے فائنل ٹچز دیے گئے. پاکستان اور سعودیہ کے درمیان SMDA الگ ہے, وہ 2 ملکوں کا بائیلیٹرل ایک معاہدہ ہے. اس دوران بھی بھارتی میڈیا نے چیخیں بلند کی تھی کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے بھارت جو ہے وہ پچھلی 1-2 دہائیوں سے گلف کے اندر اپنا فٹ پرنٹ بڑھا رہا ہے. ایون سعودیہ کے اندر اور باقی عرب ممالک کے اندر بھی بھارت پاکستان کی ریپلیسمنٹ کے طور پر آ رہا تھا. بھارت اپنی مسلم پاپولیشن کو وہاں پر بھیج کر اور باقی انفلوئنس, ٹریڈ اور اپنی آبادی کا فائدہ اٹھا کر, لیکن پھر بھارت کو یہ سوچنا پڑ گیا کہ اب اگر ہم پاکستان پر حملہ کر دیتے ہیں, پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ جاتی ہے. سعودی عرب جو ہے پاکستان کو بے شک نہ ضرورت پڑے سعودی عرب کو کہنے کی کہ میزائل ماریں, سعودی عرب کو نہ ضرورت پڑے شاید ہمیں یہ کہنے کی کہ اپنے بم بھیجیں ادھر اور اپنے فائٹر جیٹس بھیجیں, ہمارے پاس بہت ہے بھارت کو ٹھکانے لگانے کے لیے. لیکن کیا اگر ایک قدم میں سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند کر دے, سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کے ایکسپیٹس کو نکال دے, تو انڈیا تو لٹرلی آپ سمجھ لیں کہ گھٹنوں پر آ جائے گا. اسرائیل حملہ کرنا چاہتا ہے ترکی پر, یا انڈیا حملہ کرنا چاہتا ہے پاکستان پر فار واٹ ایور ریزن, جیسا ابھی ہوا ہے آپریشن سندور میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا وال اسٹریٹ جرنل وغیرہ میں آلریڈی مارچ اپریل میں آرٹیکل چھپنے لگ گئے تھے کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران کے کا. تو اگر ایران کا آپریشن سکسیسفلی ختم ہو جاتا ہے 1-2 مہینے میں, ریجیم چینج ہو جاتی ایران پہ, تو ترکی واز گوئنگ ٹو بی نیکسٹ. دا سیم پرانا وہ کہ عراق پہ حملہ کریں گے جارج ڈبلیو بش, پھر عراق پہ سکسیسفلی ریجیم چینج کر کے دے ور گوئنگ ٹو گو آفٹر ایران نیکسٹ. یاد ہے آپ کو؟ تو عراق کے میں جو ریزسٹنس ہوا جو کئی سالوں چلا, دین وہ ایران کا پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو اب ایران میں جو ریزسٹنس ملا اس سے وہ ٹرکی کا پروجیکٹ ختم ہونے لگ رہا ہے. But if Israel wants to attack Turkey for whatever reasons, in their calculations, will they assume that, oh, this means we have to fight Saudi Arabia and Pakistan? یہ سوال ہے. اگر جنرلز اسرائیل کے کہتے ہیں نیتنیاہو کو کہ no, you are fighting all 3 of them, then you have deterrence. لیکن اگر جنرلز کہہ رہے ہیں بکواس, these people just talk, عرب لیگ کا بھی ڈیفنس اگریمنٹ تھا, GCC کا بھی ڈیفنس اگریمنٹ تھا, انہوں نے کچھ مدد کی, کچھ نہیں کی. ہم نے عراق کو حملہ کر دیا 2003 میں, کوئی عرب کنٹری مدد کے لیے نہیں آیا. عراق کے الٹا دے ور ورکنگ اگینسٹ عراق, کویت وغیرہ تو سپورٹ. سو دیر میوچل اگریمنٹس آر ربش, بلشٹ. 2025 میں پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس اگریمنٹ ہوا. ایران کے راکٹس ہٹ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کو, ہوتیز ہٹ کر رہے ہیں سعودی عربیہ کو. ویئر از پاکستان؟ سو وائی شوڈ وی ٹیک دس اگریمنٹ سیریسلی؟ تو جو پہلا مدعا ہے کہ ڈیفنس اگریمنٹ ہے یہ, تو سیکنڈ ون از اٹ از اے میوچل ڈیٹرنس. تو ول دیٹ ڈیٹرنس ورک؟ اور ڈیٹرنس ورک کرنے کے لیے کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. دیٹ از دا فرسٹ کوشچن. تو اگر وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے تو ڈیٹرنس نہیں آئے گا. اور اس کے لیے دے ہیو ٹو ہیو اے جوائنٹ کمانڈ. تو ایٹ لیسٹ 1 لاکھ کی تو فوج ہونی چاہیے وچ از آلریڈی
द मक्का डिफेंस, जैसा कि नेटो की फौजें हैं बाकायदा। आप अगर लेट अस से कि कल रात को 3 बजे आप जर्मनी पे हमला कर दें, तो दे आर नॉट गोइंग टू वेट एंड नेगोशिएट। ऐसा डिबेट नहीं होगा कि आर्टिकल 5 इज इन्वोक्ड या ये या वो, नहीं होगा। ऑलरेडी वहां पे पेट्रियट मिसाइल खड़े हुए हैं अमेरिका के, जो रोक लेंगे वो मिसाइल्स, राइट। ऑलरेडी नेटो की फोर्सेस हैं, existing forces हैं which will defend Germany even while the NATO Council is discussing whether Article 5 को ट्रिगर किया जाए या ना किया जाए। एक ही बार हुआ है पूरी हिस्ट्री में 9/11 के बाद। हालांकि यूरोप पे 1-2 अटैक्स हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल 4 भी उन्होंने बना के रखा विच इन्वोक्स ए डिबेट, राइट। अगर जैसा कि पोलैंड पे एक रॉकेट आगे गिर गया था रशिया का, तो उन्होंने ट्रिगर आर्टिकल 5 नहीं किया, आर्टिकल 4 किया था। सो जब तक एक सीरियस जॉइंट कमांड ना हो, एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स ना हो, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की एक लाइक आई कैन से कि इनसे मिलिए, ये जनरल फुलान अब्दुल हैं, ही इज द लीडर ऑफ द मैकन डिफेंस फोर्सेस। तो जब तक ऐसी कोई क्रेडिबल चीज नहीं आई, जब तक दिस इज पेपरी ख्वाब है। तुर्की और सऊदी अरेबिया ने आपस में मिलकर एक ऐसा ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और उसमें बेचारे पाकिस्तान को भी घुसा लिया। मतलब सोचिए, वही सऊदी अरेबिया जो हमेशा से अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के आगे पीछे घूमता था, आज उसने तुर्की के साथ मिलकर एक नई चाल चली और साथ में पाकिस्तान को भी लपेटे ताकि उनकी फौज का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन असल बात यह है कि जिस देश की खुद की इकोनॉमी आईसीयू में चल रही है, जहां आम जनता आटे और बिजली के लिए रो रही और जो दूसरी देशों के आगे हाथ फैलाता रहता, वही पाकिस्तान जब ऐसी बड़ी बड़ी मिलिट्री एग्रीमेंट की बातें करता है तो सच में हंसी बहुत फूट जाती है। ये डील जितनी बड़ी कागज पर दिखाई दे रही है, जमीन पर उतनी ही जो तुर्की बम साबित होने वाली है। सऊदी अरेबिया तुर्की को भी अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है। उन्हें तो बस अपनी जरूरत की एक सस्ती फौज और मैन पावर चाहिए थी, इसलिए उन्होंने इसे इस फैक्ट में रद्दी की तरह शामिल कर दिया। और ये सोशल मीडिया पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि नाटो बन रहा है, मुस्लिम नाटो बन रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब हवाबाजी। उन्हें ये समझना चाहिए कि इससे कोई दिखावा है। जब खुद एक देश में आने वाले लाले पड़े हो तो बाहर जाकर ऐसी लंबी चौड़ी बातें करता है, सिर्फ बेवकूफी है। पाकिस्तान की हालत पर तो बस यही कह सकते हैं कि नाम पर और रखी फोड़। बाकी आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि ये कागजी से जमीन पर कितनी देर तक टिक पाता, जब इनका असली रंग सबके सामने आ जाएगा।